بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ اور خوارج، تاریخ، اسباب اور بنیادی نظریات۔ خلافت راشدہ کا زوال جن حالات میں اور جن اسباب سے ہوا، ان کے نتائج میں سے ایک اہم نتیجہ یہ بھی تھا کہ امت مسلمہ کے اندر مذہبی اختلافات رونما ہو گئے۔ پھر ان اختلافات کو جس چیز نے جمنے اور مستقل فرقوں کی بنیاد بننے کا موقع دیا، وہ بھی اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ نظام خلافت اپنی اصل شکل پر قائم نہ رہا تھا، کیونکہ ملوکیت کے نظام میں سرے سے کوئی ایسا بااختیار اور معتمد عالیہ ادارہ موجود نہ تھا جو اختلافات کے پیدا ہو جانے کی صورت میں ان کو بروقت صحیح طریقے سے حل کر دیتا۔ ابتدا میں اس فتنے کی شکل بھی بظاہر کچھ بہت زیادہ خطرناک نہ تھی، صرف ایک شورش تھی جو بعض سیاسی اور انتظامی شکایت کی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کے آخری دور میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر نہ کوئی نظریہ اور فلسفہ تھا، نہ کوئی مذہبی عقیدہ، مگر جب اس کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں نزاعات کے طوفان نے ایک زبردست خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی اور جنگ جمل، جنگ صفین، قضیہ تحکیم اور جنگ نہروان کے واقعات پے در پہ پیش آتے چلے گئے، تو ذہنوں میں یہ سوالات ابھرنے لگے اور جگہ جگہ موضوع بحث بننے لگے کہ ان لڑائیوں میں حق پر کون ہے اور کیوں ہے، باطل پر کون ہے اور ان کے برسر باطل ہونے کے وجوہ کیا ہیں۔ کسی کے نزدیک اگر فریقین باطل پر یا حق پر ہیں تو وہ کس بنا پر یہ رائے رکھتا ہے، اور اگر کوئی فریقین کے معاملے میں سخوت یا غیر جانبداری اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس اپنی اس روش کے لیے دلیل کیا ہے۔ ان سوالات کے نتیجے میں چند قطعی اور واضح نظریات پیدا ہوئے جو اپنی اصل کے لحاظ سے خالص سیاسی تھے، مگر بعد میں ہر نظریے کے حامی گروہ کو بتدریج اپنا موقف مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینیاتی بنیادیں فراہم کرنی پڑیں، اور اس طرح یہ سیاسی فرقے رفتہ رفتہ مذہبی فرقوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ پھر کشت و خون اختلافات کے آغاز میں ہوا اور اس کے بعد بنی امیہ و بنی عباس کے دور میں مسلسل ہوتا رہا۔ اس کی وجہ سے یہ اختلافات محض عقیدہ و خیال کے اختلافات نہ رہے، بلکہ ان میں وہ شدت اور حدت پیدا ہوتی چلی گئی جس نے مسلمانوں کی وحدت ملی کو سخت خطرے میں مبتلا کر دیا۔ اختلافی بحثیں گھر گھر چل پڑیں، ہر بحث میں نئے نئے سیاسی، دینیاتی اور فلسفیانہ مسائل نکلتے رہے۔ ہر نئے مسئلے کے اٹھنے پر فرقے اور فرقوں کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے فرقے بننے لگے، اور ان فرقوں کے اندر باہمی تعصبات ہی پیدا نہیں ہوئے بلکہ جھگڑوں اور فسادات تک نوبت پہنچ گئی۔ کوفہ عراق کا صدر مقام اس طوفان کا سب سے بڑا مرکز تھا، کیونکہ عراق ہی کے علاقے میں جمل، صفین اور نہروان کے مارکے ہوئے۔ یہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، یہیں تمام بڑے بڑے فرقوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی جگہ بنو امیہ اور پھر بنی عباس نے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے سب سے زیادہ تشدد استعمال کیا۔ تفرقہ و اختلاف کے اس دور میں جو کثیر التعداد فرقے پیدا ہوئے، ان سب کی جڑ دراصل چار فرقے تھے: شیعہ، خوارج، مرجئہ اور معتزلہ۔ ہم اختصار کے ساتھ ان فرقوں میں سے ہر ایک کے نظریات کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آج ہم صرف شیعہ اور خوارج پر بات کریں گے۔ حامیان علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ابتدا میں شیعہ علی کے ساتھی پیروکار کہا جاتا تھا، بعد میں اصطلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں سے بھی چند اصحاب ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے اہل تر سمجھتے تھے، اور بعض کا خیال یہ بھی تھا کہ وہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، اور بعض ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتے کی بنا پر انہیں خلافت کا زیادہ حقدار خیال کرتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت ان خیالات نے ایک عقیدے اور مذہب کی سی شکل اختیار نہ کی تھی۔ اس طرز خیال کے لوگ خلفائے وقت کے مخالف بھی نہ تھے، بلکہ تینوں خلفاء کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کے وجود کا آغاز ان لڑائیوں کے زمانے میں ہوا جو حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مارکہ جمل میں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صفین میں، اور خوارج کے ساتھ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش آئیں، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نے ان لوگوں کی صفوں کو مجتمع کیا اور ان کے جذبات میں شدت پیدا کی اور ان کے نظریات کو ایک واضح شکل دے دی۔ علاوہ بریں بنو امیہ کے خلاف ان کے طرز حکومت کی وجہ سے عام مسلمانوں میں جو نفرت پھیلی، اور اموی و عباسی دور میں اولاد علی اور ان کے حامی پر ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی کے جو جذبات پیدا ہوئے، انہوں نے شیعی دعوت کو غیر معمولی طاقت بخشی
کوفہ ان لوگوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ ان کے مخصوص نظریات یہ تھے: امامت، جو خلافت کے بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے، مسالہ عامہ میں سے نہیں ہے کہ امت پر اس کا انتخاب چھوڑ دیا جائے اور امت کے بنانے سے کوئی شخص امام بن جائے، بلکہ وہ دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے یہ ہے کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑنے کے بجائے خود واضح اور صریح حکم کے ذریعے اس کو مقرر کریں۔ امام کو معصوم ہونا چاہیے، یعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور محفوظ ہو، اس سے غلطی کا صدور جائز نہ ہو، اور ہر قول و فعل جو اس سے صادر ہو وہ عین حق ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امام نامزد کیا، اور وہ واضح نص کی بنیاد پر امام تھے۔ ہر امام کے بعد نیا امام لازماً اپنے سے پہلے امام کی نص واضح حکم پر مقرر ہوگا، کیونکہ اس منصب کا تقرر امت کے سپرد ہی نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کے منتخب کرنے سے کوئی شخص امام ہو سکے۔ شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ امامت صرف اولاد علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے۔ اس متفق علیہ نظریے کے بعد شیعوں کے مختلف گروہوں کی آراء مختلف ہو گئیں۔ معتدل شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، ان سے لڑنے والا یا ان سے بغض رکھنے والا خدا کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور اس کا حشر کفار اور منافقین کے ساتھ ہوگا۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم جو ان سے پہلے خلیفہ بنا دیے گئے تھے، اگر ان کی خلافت ماننے سے علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا ہوتا اور ان سے ناراضی ظاہر کی ہوتی تو ہم کہتے کہ وہ بھی دوزخی ہیں، مگر چونکہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کی سرداری مان لی اور ان سے بیعت کری اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، اس سے ہم علی رضی اللہ عنہ کے افعال سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ہم علی رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مرتبہ نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں کرتے، اور باقی تمام حیثیت سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشترک فضیلت دیتے ہیں۔ متشدد شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے جن خلفاء نے خلافت قبول کی وہ غاصب تھے، اور جن لوگوں نے ان کو خلیفہ بنایا وہ گمراہ اور ظالم تھے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا انکار کیا اور امام برحق کو حق سے محروم کیا۔ بعض لوگ مزید تشدد اختیار کر کے پہلے تین خلفاء اور ان کے منتخب کرنے والوں کی تکفیر بھی کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ نرم مسلک زیدیہ کا تھا، جو زید بن علی بن حسین متوفی 122 ہجری 740 عیسوی کے پیرو تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے تھے، مگر ان کے نزدیک افضل کی بنیاد میں غیر افضل کا امام ہونا جائز تھا۔ نیز ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ذاتی اور صریح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح نص حکم نہ تھا۔ اس وجہ سے وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ تاہم ان کی رائے یہ تھی کہ امام اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہما میں سے کوئی شخص ہونا چاہیے، بشرطیہ کہ وہ سلاطین کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ لے کر اٹھے اور اس کا مطالبہ کرے۔ خوارج شیعوں کے بالکل برعکس دوسرا گروہ خوارج کا تھا۔ یہ گروہ جنگ صفین کے زمانے میں اس وقت پیدا ہوا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اختلافات کا تصفیہ کرنے کے لیے دو آدمیوں کے حکم مقرر کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس وقت تک یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامی میں سے تھے، مگر تحکیم فیصلے پر یہ اچانک بگڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کے بجائے انسانوں کا فیصلہ کرنے والا مان کر آپ کافر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنے نظریات میں دور سے دور نکلتے چلے گئے، چونکہ ان کے مزاج میں انتہائی تشدد تھا۔ نیز یہ اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والوں کے خلاف جنگ اور غیر عادل حکومت کے خلاف خروج مسلح بغاوت کے قائل تھے، اس لیے انہوں نے ایک طویل مدت تک کشت و خون کا سلسلہ برقرار رکھا، یہاں تک کہ عباسی دور میں ان کی قوت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ ان کا بھی سب سے زیادہ زور عراق میں تھا اور بصرہ و کوفہ کے درمیان البطاح کے علاقے میں ان کے بڑے بڑے اڈے قائم تھے۔ ان کے نظریات کا خلاصہ یہ ہے: وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو درست مانتے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے نزدیک اپنی خلافت کے آخری زمانے میں عدل اور حق سے منحرف ہو گئے تھے اور قتل یا عدل معزولی کے مستحق تھے۔ حضرت علی نے جب غیر اللہ کو حکم بنایا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ نیز وہ دونوں حکم، یعنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ،
اور ان کو حکم بنانے والے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی تحکیم پر راضی ہونے والے یعنی علی و معاویہ رضی اللہ عنہما کے ساتھی گناہ گار تھے۔ جنگ جمل میں شریک ہونے والے سب لوگ بھی بشمول حضرت طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہما اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما گناہ کے عظیم کے مرتکب تھے۔ گناہ ان کے نزدیک کفر کا ہم معنی تھا اور ہر مرتکب کبیرہ کو اگر وہ توبہ و رجوع نہ کرے وہ کافر قرار دیتے تھے۔ اس لیے اوپر جن بزرگوں کا ذکر ہوا ان سب کی انہوں نے اعلانیہ تکفیر کی، بلکہ ان پر لعنت کرنے اور انہیں گالیاں دینے سے بھی دور نہ چکتے تھے۔ علاوہ بری عام مسلمانوں کو بھی انہوں نے کافر ٹھہرایا، کیونکہ اول تو وہ گناہوں سے پاک نہیں ہیں، دوسرے وہ مذکورہ بالا اصحاب کو نہ صرف مومن بلکہ اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کی روایت کردہ احادیث سے احکام شریعت ثابت کرتے ہیں۔ خلافت کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ وہ صرف مسلمانوں کے آزادانہ انتخاب سے ہی منعقد ہو سکتی ہے۔ وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے قریشی ہو یا غیر قریشی، جس صالح آدمی کو بھی مسلمان منتخب کرے وہ جائز خلیفہ ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ خلیفہ جب تک عدل اور اصلاح کے طریقے پر قائم رہے اس کی اطاعت واجب ہے، مگر جب وہ اس طریقے سے ہٹ جائے تو پھر اس سے لڑنا اور اس کو معزول کرنا یا قتل کرنا بھی واجب ہے۔ قانون اسلام کے بنیادی ماخذ میں سے وہ قرآن کو تو مانتے تھے، مگر حدیث اور اجماع دونوں کے معاملے میں ان کا مسلک عام مسلمانوں سے مختلف تھا۔ ان میں سے ایک بڑا گروہ جو النجدات کہلاتا تھا اس بات کا قائل تھا کہ خلافت یعنی ریاست کا قیام سرے سے غیر ضروری ہے۔ مسلمانوں کو خود ہی حق کے مطابق اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے، تاہم اگر وہ خلیفہ منتخب کرنے کی حاجت محسوس کریں تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ ان کا سب سے بڑا گروہ ازار کا اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک کہتا تھا۔ اس کا مسلک یہ تھا کہ خوارج کو اپنے سوا کسی کے اذان پر نماز کے لیے جانا روا نہیں، نہ کسی دوسرے کا ذبیحہ حلال ہے، نہ کسی دوسرے سے شادی بیاہ کا تعلق جائز ہے، نہ خارجی و غیر خارجی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ وہ دوسرے تمام مسلمانوں کے خلاف جہاد کو فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا اور ان کے مال لوٹ لینا مباح جانتے تھے، اور خود اپنے گروہ کے ان تمام لوگوں کو بھی کافر قرار دیتے تھے جو اس جہاد کے لیے نہ نکلیں۔ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ خیانت تک کو حلال سمجھتے تھے۔ ان کے تشدد حال یہ تھا کہ غیر مسلموں کو ان کے ہاں مسلمانوں کی بنسبت زیادہ امان نصیب تھی۔ ان کا سب سے زیادہ نرم گروہ عبادیہ تھا، جو عام مسلمانوں کو کافر تو قرار دیتا تھا مگر مشرک کہنے سے اجتناب کرتا تھا۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ یہ غیر مومن ہیں۔ وہ ان کی شہادت قبول کرتے تھے، ان سے شادی بیاہ اور وراثت جائز رکھتے تھے، البتہ حکومت کے مراکز کو وہ ان سے مستثنی رکھتے تھے۔ مسلمانوں پر چھپ کر حملہ کرنا ان کے نزدیک ناجائز تھا، البتہ اعلانیہ لڑنا وہ صحیح سمجھتے تھے۔